آج سے 2100 برس قبل ایک رومی نوجوان سمندری سفر پر نکلا۔ وہ بحیرہ عرب کے ایک جزیرے سے فلسفہ پڑھنا چاہتا تھا اور تقریر کرنے کا فن سیکھنا چاہتا تھا۔ بحری سفر کے دوران بحری قزاقوں نے اس کے جہاز پر حملہ کیا اور اس کو اغوا کر لیا اور اس کی رہائی کے لیے 20 ٹیلنٹ کا تاوان طلب کیا، جس پر وہ انہیں کہنے لگا کہ میری کم سے کم قیمت بھی 50 ٹیلنٹ ہے، جو آج کے اس دور کے مطابق کوئی 23 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ پہلے تو بحری قزاق بہت حیران ہوئے کہ ہم تو محض اسے 20 ٹیلنٹ کے لیے چھوڑ رہے تھے، یہ کیسا عجیب و غریب آدمی ہے کہ اپنا تاوان خود ہی بڑھائی جا رہا ہے۔ اسی کشمکش میں لالچ نے زور پکڑا اور انہوں نے 50 ٹیلنٹ کا تاوان مانگ لیا۔ جب انہیں تاوان دے دیا گیا تو پھر نوجوان ان سے کہنے لگا کہ ایک وقت آئے گا کہ میں تم سب کو سولی پہ چڑھاؤں گا۔ بحری قزاقوں نے اس نوجوان لڑکے کی بات کو ہنسی میں ٹال دیا، لیکن یہ نوجوان شاید اپنے ارادے کا کچھ زیادہ ہی پختہ نکلا۔ وہاں سے جانے کے بعد اس نے ایک اپنی ذاتی بحری فوج بنائی، جس کو لے کر اس جزیرے پر حملہ آور ہو گیا جہاں بحری قزاقوں نے اسے اغوا کر کے رکھا تھا۔ اس نے باری باری ان سب قزاقوں کو سولی پر چڑھایا۔ یہ نوجوان جولیس سیزر تھا۔ مشہور ہے کہ اس کے ماں باپ اسے ایک سخت جان انسان بنانا چاہتے تھے، اسی غرض سے اس سے ہمیشہ مشقت طلب کام کرواتے تھے۔ لوگ سیزر کو وینس دیوی کی اولاد مانتے تھے، جو حسن اور عظمت کی دیوی مانی جاتی تھی۔ سیزر نے سیاسی شہریت حاصل کرنے کے لیے شادیوں کا سہارا لیا۔ اس نے سب سے پہلی شادی سینا کی بیٹی سے کی۔ سینا جلدی وفات پا گیا اور سینا کے ایک حریف نے روم پر قبضہ کر لیا، جس کا نام سلا تھا۔ سلا کی انتقامی کارروائیوں کی وجہ سے جولیس ہجرت کر کے روم کے ایشیا نامی صوبے میں چلا گیا، اور پھر کچھ عرصے میں اس نے اپنے طاقتور دوستوں کی مدد سے سلا سے دوستی کی۔ اب سلا مرا تو پومپی نے روم پر قبضہ کر لیا۔ اس سب اثناء میں جولیس کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ جولیس ایک پومپی اور دوسرا کرائسس کے ساتھ مل کر ہی روم پر حکومت کر سکتا ہے۔ اب پومپی سے تعلقات بنانے کی غرض سے اس نے اپنی 17 سالہ بیٹی کی شادی 47 سالہ پومپی سے کر دی، اور پھر پومپی کی ایک رشتہ دار سے خود شادی کر لی۔ اس دور میں پومپی، کرائسس اور جولیس 3 لوگ روم پر حکومت کر رہے تھے۔ جولیس نے سیاسی عہدوں کا سہارا لے کر لوگوں میں مقبولیت حاصل کی، لیکن فتوحات کا یہ پیاسا شخص ایک دفعہ سکندر اعظم کا مجسمہ دیکھ کر رونے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اسے رومی سینٹ میں کونسل کا عہدہ ملا، اس نے بڑی فوج تیار کر کے بیلجیم اور فرانس کی طرف پیش قدمی شروع کر دی اور وہاں کے قبائلوں کو آہستہ آہستہ کچل کر حکومت کو مضبوط کرنے لگا۔ ان قبائل میں اسے سب سے زیادہ ٹکر ورسنجیٹرکس نے دی، لیکن اسے بھی اس نے ایک قلعے میں گھیر لیا۔ ورسنجیٹرکس کی 80,000 فوج سیزر کی فوج کا مقابلہ نہ کر سکی، کیونکہ جنگ کا میدان کچھ ایسا تھا کہ سیزر کی فوج کے دونوں طرف دیواریں تھیں، اور امدادی فوجیں دیوار کراس کر کے ورسنجیٹرکس کی فوج کو امداد نہیں دے سکتی تھیں، کیونکہ جب وہ دیوار کراس کرنے آتے تو سیزر کی فوج ان پر تیروں کی بوچھار کر دیتی، جس سے وہ پیچھے ہٹ جاتے۔ بالآخر سیزر جیتا اور ورسنجیٹرکس کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسے زنجیروں میں جکڑ کر روم بھیج دیا گیا۔ اس فتح سے جولیس سیزر کا قد کاٹ سیاست میں بڑھ گیا اور اس کے اعزاز میں 20 دن تک دعوتیں اور جشن ہوتے رہے۔ لیکن آگے جا کر جب سیزر نے گال فتح کیا تو اس کے کافی دوست اس سے ناراض ہو گئے، رشتہ داریاں بھی ماند پڑنے لگیں، اور پومپی نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے دشمنوں سے ہاتھ ملا لیا اور اس کے خلاف ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے ایک حکم جاری کیا کہ سیزر کو اگر روم میں رہنا ہے تو ایک عام شہری کی طرح جیے۔ سیزر کو یہ بہت حد تک امیز لگا۔ اس نے روم پر حملہ کر دیا۔ گھمسان کی جنگ کے بعد پومپی وہاں سے بھاگ کر مصر نکل گیا۔ اس دور میں ٹولمی 8 اور کلیوپیٹرا، جو مصر کے شاہی خاندان سے تھے، آپس میں اقتدار کی جنگ لڑ رہے تھے۔ ٹولمی کو جب پومپی کی مصر میں آنے کی خبر ملی تو اس نے اس موقع کو غنیمت جانا اور پومپی کو قتل کروا دیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے بعد جولیس سیزر اس پر مہربان ہو جائے گا اور اس کی طاقت بڑھ جائے گی، لیکن جب پومپی کی لاش سیزر کو پیش کی گئی تو وہ آگ بگولا ہو گیا، اور جو لوگ پومپی کی لاش لے کر آئے تھے سیزر نے سب کو قتل کروا دیا۔ اب اس بات کا فائدہ کلیوپیٹرا نے اٹھایا۔ کلیوپیٹرا کی رسائی سیزر تک نہ تھی۔ ایک دن اس نے بڑی چالاکی سے خود کو ایک قالین میں لپیٹا اور وہ قالین سیزر کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب قالین کھلا تو حسن کی دیوی کلیوپیٹرا سیزر کے سامنے تھی۔ سیزر کو اس کی ادائیں بہت پسند آئیں، جس سے ان دونوں کے درمیان روابط مضبوط ہونے لگے۔ بالآخر دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور دونوں ساتھ رہنے لگے، اور اسی دوران ان کا بیٹا سیزیرین پیدا ہوا۔
جولیس سیزر نے یہاں کا صدیوں پرانا کیلنڈر ختم کر کے جو چاند کے مطابق چلتا تھا اسے سورج کے مطابق 10 ماہ سے 12 ماہ کروا دیا اور اپنی پیدائش کے مہینے کو جولیس سے جولائی کا نام دیا اور اسی کیلنڈر کو اب ہم بھی استعمال کرتے ہیں۔ سیزر حسن پرست تو تھا ہی لیکن اس کا سیاسی استعمال بھی جانتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بروٹس جس کی ماں اس کی محبوبہ تھی اس کو سینٹ میں کونسل کا عہدہ سونپ دیا اور کیسیس کو بھی کونسل کا عہدہ دیا۔ حالانکہ سیزر کے رومی عہدیداروں سے اچھے تعلقات تھے اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ اس کی طاقت ہیں، لیکن رومی سینٹ نے ان تقرریوں کو جمہوریت کے خلاف سمجھا اور اس کو قتل کرانے کا سوچنے لگی۔ اس تمام سازش میں کچھ 60 لوگ شامل تھے۔ 18 مارچ 44 صدی عیسوی قبل سیزر کو شام پر فتح کے لیے روانہ ہونا تھا، لیکن 15 مارچ کو جب وہ سینٹ آیا تو سب لوگ اس پر حملہ آور ہو گئے اور اس کو قتل کر دیا۔ سیزر کو 26 مرتبہ چاقو مارے گئے۔ 55 سالہ سیزر جب مرنے لگا تو بروٹس جس کو وہ اپنی ناجائز اولاد مانتا تھا دیکھ کر اس نے ایک تاریخی جملہ بولا، "You too my child، میرے بچے تم بھی۔" سیزر جو عوام کا مسیحا بنا ہوا تھا، اس کی موت کی خبر سن کر لوگ سینٹ کے باہر اکٹھے ہو گئے۔ سیزر کے دوستوں نے اس کی موت اور اس کی لاش کو سامنے رکھ کر عوام کے جذبات کو ابھارنے کے لیے خوب اچھی تقریریں کیں۔ سیزر کی بہن کا نواسا آکٹس، جس کے نام پر اگست کا مہینہ ہے، جس کو سیزر نے گود لیا تھا، روم کا نیا شہنشاہ بنا۔ آکٹس نے سیزر سے بڑی وفا کی، اس نے سیزر کے قاتلوں کو چن چن کر مارا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے بروٹس اور کرائسس نے خودکشی کر لی، لیکن رہتی دنیا تک سیزر کے جملے "You too my child" کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ ولیم شیکسپیئر جو ایک ڈرامہ نگار ہے، اس نے اپنے ڈرامے میں "You too my child" کو بدل کر "You too Brutus" کر دیا۔ اس کے علاوہ سیزر کا ایک اور جملہ بہت مشہور ہوا جو اس نے اناتولیا کو فتح کرتے وقت کہا تھا، "I came, I saw, I conquered"۔ سیزر کی موت کے 200 سال بعد تک سینٹ میں اسے دیوتا کا درجہ دیا جاتا رہا، اس کے مجسمے بھی بنائے گئے اور اسے دی ڈیوائن جولیس کا ٹائٹل بھی دیا گیا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔